خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلی 2 ویڈیوز میں صرف اسی بات پر بنا چکا ہوں کہ کیا باغ عدن میں جو کہانی ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لڑکپن سے سنتے آ رہے ہیں، جوانی میں سن رہے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ کچھ ایسی غیر رسمی باتیں میں نے گزشتہ ویڈیوز میں بھی آپ کے لیے اپلوڈ کی ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ آج جو ہم ویڈیو دیکھنے کو ہیں، آج جو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے کو ہے، اس میں بھی ہم کچھ غیر رسمی باتیں، رسمی باتوں سے باہر آ کر کچھ مزید اور گہرائی میں جا کر خدا کے کلام کو سیکھیں۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلی ویڈیو میں جو میں نے لاسٹ ابھی اس چینل پر اپلوڈ کی تھی، اس میں نے کچھ پیدائش 3 باب کے اندر غلط فہمیوں کا ذکر کیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ہوا کو کیوں سانپ نے آزمایا، اور اس کے اوپر میں نے مفصل آپ سے بات چیت کی تھی۔ آج کچھ غلط فہمیاں ہیں جن کے اوپر جو میں نے اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا، میں کوشش کروں گا کہ آج ان غلط فہمیوں کو بھی دور کیا جائے۔ میں نے آپ کو کہا تھا اس ویڈیو میں، اگر آپ کو یاد ہو، دیکھا ہو آپ نے، تو اس میں نے کہا تھا کہ آدم کو میچور پیدا کیا گیا تھا۔ یہودی روایت کے مطابق کچھ گھنٹوں پہلے ہی اسے حکم دیا گیا اور کچھ گھنٹوں کے بعد ہی اس نے گناہ کر دیا۔ پھر میں آپ سے کہا تھا کہ اس کے پاس تو کوئی برائی کی طاقتیں نہیں تھیں، اس کے پاس تو کوئی بری صحبت نہیں تھی، کوئی ایسے دوست نہیں تھے، کوئی ایسا آس پڑوس نہیں تھا، کوئی ایسا معاشرہ نہیں تھا جہاں پہ گناہ ہوتا ہو۔ پھر اس نے یہ کہاں سے سیکھ لیا؟ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا خدا انسان کو کہہ رہا ہے، جی جس روز تو نے اس درخت میں سے، اس کے پھل میں سے کھایا تو مرا۔ خدا ان کو ڈرا رہا ہے جن کو کبھی موت کا تجربہ ہی نہیں ہوا، خدا ان کو ڈرا رہا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات کی، خدا ان کے اندر ڈر پیدا کر رہا ہے۔ یہ کیسا خدا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا ہے خدا۔ انہوں نے تو کبھی موت کو دیکھا ہی نہیں، تو وہ کیسے ڈریں گے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں خدا ان سے کہہ رہے ہے جس روز تم نے اس پھل میں سے کھایا، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیا کسی روز ہم اس درخت کے پھل میں سے کھا سکتے ہیں؟ مطلب تو یہی بنتا ہے نا، کیونکہ دیکھیں اگر آپ خدا کے کلام پر پراپر ریزننگ کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، عقل سے کام کرتے ہیں، تو پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ہم نے آج تک سوالات کیے ہی نہیں، نہ چرچز میں کیے، نہ اپنے خدام سے کیے، نہ گھر آ کے کچھ اسٹڈی کی۔ سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ اگر میں کوئی ایسی بات کر جاؤں تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن مجھے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کیوں اس طرح نہیں سوچتے، کیوں خدا کے کلام پر غور و فکر نہیں کرتے، جبکہ خدا کا کلام ہمیں بھرپور طریقے سے اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر سوچ و بچار کریں۔ اس کے بعد جی، اگر آدم اور حوا کے اس فعل کو ہم گناہ کہتے ہیں جبکہ یہاں ایسا نہیں لکھا، تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ آیا کہاں سے؟ میں نے ابھی آپ سے کہا نہ تو اس کے پاس کوئی بری سوسائٹی تھی، نہ اس کا آس پڑوس گناہ گار تھا، نہ اس کے کوئی اور یاری دوستی غلط لوگوں کے ساتھ تھی، وہ تو گناہ سے بے بہرا تھا۔ بات پھر کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مطلب یہ جو کہانی ہمیں سکھائی جا رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے۔ آئیے اب اسی کہانی کو ہم ایک الگ پرسپیکٹیو میں، ایک الگ نظریے سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آدم اور حوا کو بنایا گیا۔ آدم اور حوا کو خدا نے اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے ان کو نر اور ناری پیدا کیا۔ مطلب میرے حساب سے یہ 2 سولز تھے جو خدا کی حضوری میں پہلے سے موجود تھے۔ یہ 2 جانیں تھیں جو پہلے سے ہی خدا کی حضوری میں موجود تھیں۔ اور جب لفظ آدم استعمال ہوتا ہے تو میں ایک اور مسکنسیپشن آپ سب کا دور کر دوں کہ جب بائبل کے 2 باب میں آدم کا ذکر ہوتا ہے کہ جی خدا نے انسان بنایا، آدم، اس کا جو عبرانی لفظ کا جو مطلب ہے وہ ہے جی نسل انسانی۔ پہلے یہ کامن ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، بعد میں پھر پراپر ناؤن آدم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں یہ دونوں سولز پہلے خدا کے پاس موجود تھے۔ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آدم اور حوا کو ڈائریکٹ باغ عدن میں رکھا گیا، اور باغ عدن میں جو ہے وہ گناہ ہو گیا، انہوں نے پھل کھا لیا، خدا نے ان سے کہا یہ درخت کا پھل نہیں کھانا، انہوں نے گناہ کر دیا، اور حالانکہ وہاں پہ ذکر نہیں ہے اس کا گناہ کا۔ اور اس کے بعد جی خدا نے ان کو باغ عدن سے نکال دیا، سانپ کو الگ سزا دی، آدم کو الگ سزا دی، حوا کو الگ سزا۔ یہ تھی بیسک ہمیں جو رسمی طور پر سکھایا جاتا ہے۔ لیکن آج جس نظریے کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس پر بھی ذرا غور کیجیے گا۔ باغ عدن میں یہ دونوں سول ہیں، ان کو خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں زمین پر، ایسی زمین پر جو نچلی دنیا ہے، نچلی دنیا، سب سے نیچے کی دنیا، اس میں بھیجوں گا، اور تم وہاں جاؤ اور اسے جنت سے بھی زیادہ پاک کر دو۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ دونوں باغ عدن میں بیٹھے ہیں، آدم اور حوا،
اور سوچ رہے ہیں کہ اب ہم اس دنیا میں آ تو گئے ہیں، اب اسے کیسے بلند کریں جی؟ دنیا تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ اتنا خوبصورت باغ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہے، سب کچھ ہے، نیر ہیں، صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، ہر چیز خوبصورت ہے، باغ کے درخت کے پھل اتنے خوبصورت ہیں، باغ کے درخت اتنے خوبصورت ہیں، تو پھر کس چیز کو ہم صحیح کریں بھائی؟ ہم کیسے اس زمین کو، یہ جو نچلی دنیا میں خدا نے ہمیں بھیجا، ہم کیسے اس کو اتنا بلند کر دیں جو جنت سے بھی زیادہ، جو خدا کی حضوری کے برابر ٹھہر جائے؟ خدا نے ان کو جو مشن دیا، اب وہ سوچنے لگ گئے کہ کیا ہمارا مشن کیا ہے۔ اب آدم نے کہا ہوگا، جی مثال دیتا ہوں، آدم نے کہا ہوگا کہ ہم کیسے اس مشن کو پورا کریں؟ اس درخت کے پھل کو ہم کھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، جس دن ہم نے اس میں سے کھایا ہم مر جائیں گے۔ تب اچانک سوچئے گا، ہوا کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے، سوچنے لگتی ہے۔ میں نے اپنے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا کہ کیوں ہوا آدم سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ وہ سوچتی تھی، اس نے سوچ و بچار کی، اس نے ریزننگ کی۔ ہوا کہتی ہے کہ یہ نہ سمجھ میں آنے والا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آدم کہتا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کی کہ ہم اس سارے باغ کو فکس کیسے کریں گے، لیکن ہوا کہتی ہے اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ صاف صاف تو نظر آ رہا ہے کہ یہ پیغام دراصل کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم اپنی مرضی سے چناؤ کرو، یا تو اس درخت میں سے نہ کھاؤ اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہو، یا پھر اس میں سے کھا لو اور مر جاؤ۔ تو آدم صاحب کہتے ہیں، یہ ساری اپنی سوچ و بچار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے کیا واقعہ ایسا ہوا ہوگا، اور آپ بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آدم نے کہا ہوگا ٹھیک ہے جی، اگر ایسا ہے تو پھر ہم اس درخت کے پھل میں سے نہیں کھاتے اور ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ لیکن ہوا کہتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس درخت کے پھل میں سے کھائیں، خدا امید لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اس درخت میں سے کھائیں۔ آدم کہتا ہے جی یہ کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ تو ہوا کا جواب یہ تھا کہ ہمارا اصل کام، جس کے لیے خدا نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، وہ سب سے نچلی دنیا میں ہے، اور یہ وہ دنیا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی ایسی دنیا بھی ہے جہاں پر لوگ مرتے ہیں، کیونکہ حکم یہ تھا کہ جس روز تو نے اس درخت کے پھل میں سے کھایا تو مرا۔ تو ہوا نے ریزننگ یہ کی، ہوا نے سوچ و بچار یہ کی کہ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس پھل کو نہیں کھاتے تو ہم تو مریں گے ہی نہیں۔ دیکھیں آپ کتنی خوبصورتی سے خدا کا کلام کچھ اور پرسپیکٹو سے بھی ہمیں تصویر دکھا رہا ہے۔ ہوا نے ریزننگ شروع کی اور اس نے کہا کہ ایسی دنیا بھی ہے جس میں لوگ مرتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ رضاکارانہ طور پر لیں کہ ہم اس درخت کا پھل کھائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کا پھل کھائیں اور اس فانی دنیا میں جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم رضاکارانہ طور پر خود اس چیز کو چنیں اور اس فانی دنیا میں جائیں۔ تب جی آدم سوچتا ہے کہ بات کچھ سمجھ آنے لگ گئی ہے، اور وہ اس درخت میں سے کھا لیتے ہیں۔ اب لگتا ہے جی کہ خدا غصے میں آ گیا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ لگتا ہے جی خدا غصے میں آ گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تم بالکل پاک تر و تازہ جانے ہو، میں تو چاہتا تھا کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھاؤ۔ آدم کہتا ہے ٹھیک ہے خداوند، میں نے نہیں بلکہ یہ جو ہوا تو نے مجھے دی ہے اس نے مجھے کہا کہ میں کھاؤں۔ پھر خدا کہتا ہے جی ہوا کیسے جانتی تھی؟ جب خدا نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ سانپ نے مجھے کہا تھا کہ اس درخت کا پھل کھا لے تو تو خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان میں سے ایک ہو جائے گی۔ خدا کہتا ہے جی اب سنیے گا میرا جو اپنا ریزن، خدا کہتا ہے شاباش، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آدم کا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میرے حساب سے خدا ناراض نہیں ہوا، خدا خوش ہوا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا خدا جھوٹ بول رہا تھا کہ جس روز تو نے کھایا تو مرا؟ نہیں جی، خدا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں نے آپ سے کیا کہا کہ ہوا پراپر ریزننگ کر رہی تھی۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے خدا کا روح اس کو گائیڈ کر رہا تھا۔ وہ خدا کا روح، جب خدا نے اس کو پن پوائنٹ کیا کہ تو نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، تو خدا نے خود ان کو اشارتاً یہ بات سمجھائی کہ یہ وہ درخت ہے۔ ان کو خود خدا نے یہ بات سمجھائی، بتایا کہ یہ وہ درخت ہے جس کا پھل تم نے نہیں کھایا، اس کو پن پوائنٹ کیا۔ تو میرے حساب سے خدا نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ خدا چاہ رہا تھا کہ آدم اور ہوا اپنی مرضی سے اس کو کھائیں۔ سنیے گا غور سے،
خدا کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس درخت کا پھل کھاؤ، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ تم اس میں سے کھا لو۔ اب آپ کہیں گے یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ کسی بھی قوم کا بادشاہ، حکمران کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی فوج جنگ میں جائے، خون بہے، خون خرابہ ہو، لڑائی ہو، لیکن بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ فوجی اپنی مرضی سے فوج میں آئے، جنگ میں اتریں، تاکہ ان کی قربانی سے پوری قوم بچ جائے۔ تو ہمیں خدا کی تصویر بھی ہمیں کچھ ایسے ہی بادشاہ کے طور پر نظر آ رہی ہے۔ اس خیال کو اگر میں اپنے سامنے رکھوں، جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ خدا اوپر آسمان میں فارغ نہیں بیٹھا ہوا جی۔ خدا نے انسان میں انویسٹمنٹ کی ہے، خدا قربانی دے رہا ہے۔ جب انسان کو بنایا اس نے، تو اس نے قربانی دی۔ وہ انسانوں کو سکھا رہا ہے کہ اپنی مرضی سے میرے پیچھے چلو، مشکلات آئیں گی، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، لیکن اس کے بعد ابدی سکون بھی ملے گا، لیکن اپنی مرضی سے اس راستے پر چلو۔ آدم سمجھا ہی نہیں، جو ہوا سمجھ گئی۔ آدم شاید حکم ہی سمجھتا رہا، لیکن ہوا نے جی پراپر ریزننگ کی، سوچا سمجھا، جان لیا کہ خدا کی حکمت کیا ہے، اور اس نے اس درخت کے پھل میں سے کھایا۔ ایک اور مسکنسپشن یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں جی۔ خیت عبرانی میں لفظ ہے جو یہاں گناہ کے لیے استعمال ہوا ہے، جبکہ عبرانی میں گناہ کے لیے دوسرا لفظ بھی موجود ہے جی، وہ ہے ایون۔ لیکن یہاں جو لفظ خیت ہے، اس کا مطلب نشان کو مس کرنا ہے یا ہار جانا ہے، گناہ نہیں ہے۔ ہم نے اس کا ترجمہ گناہ کر دیا، جہاں سے یہ بڑا غلط تصور پیدا ہو گیا کہ یہ گناہ ہے۔ میرے حساب سے اگر آپ عبرانی کو غور سے پڑھیں، عبرانی زبان کو سمجھ کے پڑھیں، تو آپ کے سامنے جتنی ہمارے ہاں رسمی تشریحات پیش کی جاتی ہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ سب بالکل بھی سوچنے سمجھنے کے اور قبول کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہوا سمجھدار نظر آتی ہے، ہوا عقل مند نظر آتی ہے، اور آدم سے زیادہ بریلینٹ نظر آتی ہے۔ اب جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں خدا نے کہا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا؟ مکاشفہ 22:2 پڑھیں اور پیدائش 2:9 پڑھیں، وہاں زندگی کے درخت کا ذکر ہے جی۔ یہ وہی درخت تھا جہاں نیک و بد کا درخت بھی موجود تھا۔ یعنی یہ جو درخت جس کو باغ عدن میں خدا نے کہا کہ نہیں کھانا، نیک و بد کی پہچان کا، اس کے ساتھ ہی زندگی کا درخت بھی موجود تھا۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ آدم اور حوا اس درخت میں سے پھل کھا لیں اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جائیں۔ کس میں سے؟ زندگی کے درخت میں سے۔ خدا نے ایک منصوبہ ازل سے بنایا ہوا تھا، اسی لیے یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے۔ خدا چاہتا تھا انسان اپنی مرضی سے اس نچلی دنیا میں جہاں انسان مرتا ہے، خود اپنی مرضی سے جائے، اس دنیا کو فکس کرے، اور یہ منصوبہ ہوا سمجھ گئی، اور خدا یسوع بھی اسی دنیا میں آئے جس دنیا میں ہوا آئی، جس دنیا میں آدم رہے، جس دنیا میں آج میں اور آپ رہ رہے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح نے جب ازلی، وہ جو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا تھا، ہوا کے اس زبردست فیصلے نے، اس قابل قبول اور بڑی ہی میں کہتا ہوں عقل مندانہ فیصلے نے، خدا یسوع مسیح کے وہی منصوبہ جو خدا نے ازل سے بنایا ہوا تھا وہ پورا ہو گیا ہوا کے وسیلہ سے، جو تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو غور کیجئے گا، فکر کیجئے گا، سوچئے گا۔ اسی لیے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہوا اس سارے منصوبے میں انتہائی شاندار طریقے سے استعمال کرتی۔ سوچئے گا ضرور، یہ تفسیر یہ تفسیر ہمارے ہاں رائج تفسیر سے بالکل الگ ہے جی۔ میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ایسی غیر رسمی باتیں جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے۔ ہوپ ڈیفینڈڈ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے، تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں، کوئی بھی ایسی غیر رسمی باتیں جو آج ہمیں نہیں سکھائی جا رہی، ہمیں نہیں بتائی جا رہی، میں بڑی ریسرچ کر کے آپ کے لیے لاتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بنے رہیں گے۔ میرے چینل کو پھر سے کہوں گا ایک دفعہ سبسکرائب کیجئے گا۔ گاڈ بلیس یو۔